السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے وہی خوارج کے سلسلے میں بات کر رہے تھے، لیکن شروع سے میں کرتا ہوں۔ خوارج جو ہیں یہ عرب قوم کے لوگ تھے۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر ان سے اختلاف کیا، اس طرح یہ فرقہ وجود میں آیا۔ ان کی اصل اس خویسرہ تمیمی سے ملتی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید نے اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی، لیکن آپ نے منع فرما دیا تھا، کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو جو ہے اپنے لوگوں کے بارے میں بہت آپ تحمل سے اور صبر سے کام لیتے تھے۔ منافقین کے سلسلے میں بھی بڑی تفصیلات ہیں، آپ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے۔ تو منع فرمایا آپ نے، اور آپ نے فرمایا اس کی قوم میں ایسے لوگ اٹھیں گے جو دین کا لبادہ اتار کر پھینک دیں گے اور دین سے الگ و کنارہ کش ہو جائیں گے، بالکل اس طرح جس طرح تیر تیزی سے الگ ہو جاتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہ کرے گا، حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ ان کا دوسرا نام حروری ہے۔ یعنی خوارج کو حروری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ حرورہ میں رہتے تھے یا اہل نہروان کے ساتھ رہتے تھے یا محکمہ والوں کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کو قرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا دوسرا یہ بھی نام ہے، ان کو قرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کثرت سے پڑھتے تھے۔ یہ نہروان جو ہے یاقوت حموی کی معجم البلدان میں ہے کہ اس کو نون کے کسرے کے ساتھ ہے، یہ اس لیے نہروان پڑھا میں نے۔ یہ بغداد و واسط کے درمیان مشرقی جانب وسیع و عریض کشادہ علاقہ ہے۔ اسی جگہ حضرت علی اور خوارج کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ علاقہ ویران غیر آباد ہے۔ اس کے دیہات کھڈر ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی اس کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ دریائے آذربائیجان کے اطراف سے ہوتے ہوئے عراق میں آتا ہے اور وہاں کے بہت سے دیہات کی زمین کو سیراب کرتا ہے، اور جو پانی بچ رہتا ہے وہ دریائے دجلہ میں چلا جاتا ہے۔ نہروان یہ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ان کا طرز عمل و رویہ، یعنی ان خوارج کا، ان حروری لوگوں کا یا ان قراء کا یا اہل نہروان کا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ان کا طرز عمل و رویہ کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے دور میں خارجیوں کی سرکوبی کے لیے بنفس نفیس نکلے ہیں، خود نکلے آپ رضی اللہ عنہ، اور ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ ان کو شکست دے کر نہروان تک پہنچ گئے، اور ان سے فرمایا کہ تم نے مجھے حکمین کو ماننے کے لیے مجبور کیا، یہاں تک کہ میں نے حکمین کو مان لیا۔ حکمین کا مسئلہ ہے کو معلوم ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر، یہاں پر تھوڑا رک کر میں بتا دوں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پلڑا بھاری تھا، اور
حضرت امیر معاویہ کا پلڑا جو چونکہ تھوڑا یہ ہونے لگا کمزور پہلو، تو انہوں نے وہ سوچا کہ یہ کیا جائے کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر لیا جائے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ انہوں نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا ہے، تم لوگ جنگ جاری رکھو۔ لیکن جو ان میں یہی حروری لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، جنگ کو جاری نہ رکھیے، انہوں نے قرآن کو نیزوں پر بلند کر لیا ہے تو آپ اس کو مان لیجئے، تسلیم کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، مان لیتے ہیں، مان لیا۔ لیکن پھر رات میں جو لیلۃ الحریر جس کو کہا جاتا ہے، اس رات میں ان کے ایک ساتھی نے آ کر کہا کہ آپ نے ابھی تو حکمین کو منع کیا تھا، پھر اس کے بعد مان لیا آپ نے، تو کون سی رائے آپ کی زیادہ بہتر ہے؟ تو انہوں نے اس موقع پر تقریر کی ہے، جو تقریر جو ہے وہ نہج البلاغہ میں بھی ہے اور دوسری ادب کی کتابوں میں ہے، الاخوان الذاہبون کے نام سے، الاخوان الذاہبون جو ہے کے نام سے تقریر ہے، جس میں انہوں نے بڑے زوردار انداز میں اپنے اسلاف کا تعارف کرایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں تمہارے ذریعے سے علاج تو کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے سے علاج کروں، لیکن تم ہی تو میری بیماری ہو، بیماری تو تم خود ہو۔ اور اس میں پھر تشبیہ دے کر ناکش الشوکۃ بالشوکۃ وهو یعلم ان ضلعها معها، کہ میرا حال ایسی ہے جیسے کوئی کانٹے سے کانٹا نکالے جبکہ جھکاؤ اس کا اسی کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جسمانی اعتبار سے تو میرے ساتھ ہو، لیکن ذہنی اور فکری اعتبار سے وہ امیر معاویہ کے ساتھ ہو، تو میں کیسے جو ہے یہ ان پر غالب آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے یہ حکمین کا مسئلہ ہوا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے حکم ہوئے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم ہوئے تھے۔ تو انہوں نے حکمین کو مان لیا تھا۔ تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ جب ہم نے دو شخصوں کو حکم بنا لیا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اس طرح ہم سب کافر ہو گئے، جبکہ ہم نے توبہ کر لی۔ چنانچہ آپ بھی اگر اپنے بارے میں کفر کے قائل ہیں اور توبہ کرتے ہیں جس طرح ہم نے توبہ کیا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی جماعت کے ساتھ رہیں گے، ورنہ ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت سے جنگ چھیڑ دی، تیر اندازوں نے نیزوں سے ان کا سامنا کیا، ان کا حوصلہ پست ہو گیا۔ چند ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، سب تباہ و برباد ہو گئے، سب جتنے حروری تھے، جتنے قرہ تھے یا خواری تھے، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس جماعت میں سے 9 لوگ بچے تھے بس۔ یہ بھی مصیبت ہو گئی، اگر سب کے سب ختم ہو جاتے تو بڑا اچھا تھا۔ 9 لوگ بچے، ان میں سے 2 نے عمان کا راستہ لیا اور 2 نے کرمان، 2 نے سجستان اور 2 نے جزیرۃ العرب میں پناہ لی، اور ایک یمن چلا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مقتولین کے درمیان ذو الصدیہ کو ڈھونڈا۔ وہ مقتولین کے درمیان جو ہے تھا، اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس کو دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی چھاتی سینے میں دھسی ہوئی ہے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اس گمراہ فرقے کی علامت بتائی تھی، اس کا نام حرقوس بن زحیر تھا۔ یہ ان کا جو ہے، جب حضرت علی کرم اللہ عنہ نے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور سجدے میں پڑے گئے، یعنی سجدے شکر بجا لائے۔ تفصیل کے لیے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا۔ اکثر وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف
بغاوت کی تھی وہ اسی گروہ اسی گروہ اور کتاب اللہ سے، یعنی اسی گمراہ اور کتاب اللہ سے ناواقف فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر کہا جائے کہ اسی گمراہ اور کتاب اللہ سے ناواقف فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور قرین قیاس یہ ہے کہ وہ سب بدوی عرب تھے جو کفر اور نفاق میں بہت بڑھے ہوئے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی صفات بیان کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ حدود سے ناواقف ہوں۔ یہ وہ جماعت ہے، یعنی یہ حروری و خوارج، اس کے سینے میں ایک اللہ کے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر اور ان کی آل اولاد سے اس قدر نفرت، عداوت اور بغض و عناد بھرا ہوا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے عقائد، نمبر ایک، جو شخص بھی ان کے نظریہ و عقیدے کو نہ مانتا ہو وہ ان کی نظر میں کافر ہے، اس کا خون بہانا اور مال لوٹ لینا جائز ہے۔ انہی میں سے عبد الرحمن ابن ملجم نے عبد الرحمن ابن ملجم، نام دیکھ لیجئے، عبد الرحمن نام ہے، ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا جبکہ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ مردو، ان کا عقیدہ ہے کہ نسوانی کمزوری کے دنوں میں بھی عورت پر نماز فرض ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ نمبر تین، ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان لوگوں نے قرآن کی وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کر دی۔ یہ لوگ چسپاں کرتے ہیں۔ برچار قرآن مجید کی آیات کی بے جا تعویل و تفسیر بیان کرتے ہیں یہ لوگ، یہ حروری یا خوارج۔ نمبر پانچ، شادی شدہ زانی کے رجم کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہم میں سے بھی کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ بھی انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت خلافت کو دینی فرض نہیں سمجھتی، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مصلحت ہے، جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اور اس کو ہم یہ تو خوارج کے سلسلے میں بات تھی۔ انہی میں سے ایک فرقہ عبادیہ بھی ہے، ان کو بھی سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ عبادیہ جو ہے، یہ عبادیہ ایک جماعت ہے، ان کو عبداللہ ابن عباس کی طرف نسبت کی وجہ سے عبادیہ کہا جاتا ہے۔ وہ عبداللہ ابن عباس جس نے خوارج کے تعاون سے نافع ابن ازرق کی قیادت میں امویوں سے جنگ کی، وہ حجاز میں مسلمانوں کے خلیفہ عبداللہ ابن زبیر کی مدد کے لیے حجاز آیا، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ حضرت عثمان ابن عفان کی حمایتی ہیں تو ان سبوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ امویوں کے گورنر عبداللہ ابن زیاد نے اس کو قید کر دیا۔ جس وقت اموی گورنر کا رویہ وہ موقف تھوڑا کمزور پڑا تو اس نے قید خانے سے رائے فرار اختیار کر لی۔ عبادیوں کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، ان کی کتابیں بھی بہت سی ہیں کیونکہ یہ فرقہ عمان میں موجود ہے اس وقت، تو مسقط والے عمان کے اندر موجود ہیں یہ لوگ۔ عبادیوں کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریک یا اس عبادی مذہب کے اصل بانی مشہور معروف تابعی جابر بن زید ازدی ہیں، وہی حقیقی امام ہیں، وہی خفیہ و پوشیدہ امام ہیں۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تاکہ امویوں کی زیادتی و ظلم سے بچ سکیں وہ، یعنی امویوں کی ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اور اعلانیہ اور ظاہری امام عبداللہ ابن عباس ہیں جو بہت بڑے مناظر و متکلم تھے۔ یہ
اور جابر ابن زید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ تابعی ہیں جو 72 بدری صحابہ کرام سے ملے. انہوں نے علم میں مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ وہ تفسیر کے امام ہو گئے. ان کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کے سب سے بڑے عالم تھے. ان کی تفسیر کا امتیاز تفسیر ماثور ہے. ان کی تفسیر کا امتیاز ہے، یہ تفسیر بالماثور ہے. انہیں بصرہ میں بہت اونچا مقام و مرتبہ حاصل تھا. ان کی تفسیر وہ حاصل تھا جس کی وجہ سے وہ آبادیوں کے پیشوا اور امام ہو گئے. کچھ لوگ اس رائے کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جابر بن زید 2 وجہ سے آبادی نہیں تھے. بالکل بات صحیح ہے. ایک وجہ یہ بہت ممکن ہے کہ آبادی فرقہ خوارج کی ایک معتدل شاخ ہو، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہو، ان کو ہائی جیک کر لیا ہو، یہ ممکن ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت جابر کا اہل سنت والجماعت کی طرح اللہ کی صفات، قیامت کے دن اللہ کے دیدار، خلود جنت کے اندر ہمیشہ رہنا، اور قرآن مجید کے کلام اللہ غیر مخلوق ہونے کا عقیدہ، یہ سب عقیدہ ان کا تھا. جب یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ تھا تو جبکہ ابھی آبادیہ کے سلسلے میں آئے گا کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے یہ ان کا جابر بن زید کا جو عقیدہ یہ تھا، تو پھر یہ وہ عقیدہ جب ان کا یہ بیان کیا جاتا اور یہ آبادیوں کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ کیسے ہو سکتے، وہ آبادی کیسے ہو سکتے، اس لیے وہ آبادی نہیں ہو سکتے. مصنف یہ جو تاریخ الملل والنحل کے جو مصنف ہے الماضیہ والمعاصرہ کی رائے ہے کہ آبادی فرقے کے لوگ بڑی شد و مت کے ساتھ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ان کا کسی طرح سے خوارج سے تعلق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو خوارج سے الگ کرتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آبادی فرقہ جو ہے خوارج ہی کی ایک شاخ ہے. میں نے بتایا اس میں سے تھوڑا معتدل ہیں بس. یہ آبادیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ آبادیہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات ہی ہے، یہ کوئی الگ سے زائد چیز نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کی ذات ازلی و ابدی ہے تو اس کی صفات بھی ازلی و ابدی ہیں. آبادیہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، قرآنی آیات کی بیجا تعویل و تشریح کرتے ہیں. اہل سنت آخرت میں اللہ کے دیدار کے قائل ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن جنتیوں کو سب سے بڑی جو نعمت حاصل ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہے. آبادیہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق و حادث ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قدیم غیر مخلوق ہے. آبادی کہتے ہیں کہ معصیت کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کے قائل ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح نیکوکار لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نیکوکار سے ہمدردی کرتے ہیں اور نافرمانوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں یہ لوگ، تا وقت کہ وہ معصیت چھوڑ دے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. یہ سب ان کے عقائد ہیں. اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ خوارج ہی ہیں، اور ان کا مشہور تابعی جابر بن زید سے کوئی تعلق نہیں ہے. بر وقت یہ لوگ عمان میں موجود ہیں، رہتے ہیں، یہ عمان میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. سنی بھی ہیں وہاں پر، یہ بات نہیں ہے، لیکن آبادی لوگ زیادہ ہیں، کثرت سے پائے جاتے ہیں. یہ ابھی دوسرا فرقہ ہے مرجئہ، مسلمانوں
مرجیہ مسلمانوں کا ایک فرقہ، جماعت اور گروہ ہے۔ اسلامی سیاست میں معتزلہ، شیعہ اور خوارج کی طرح اس کا بھی اثر رہا ہے۔ یہ فرقہ پہلی صدی ہجری کے نصف ثانی میں دمشق کے اندر وجود میں آیا۔ مرجیہ کو مرجیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی دو وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ ایک ہے کہ ارجا سے مشتق مانے تو ارجا کا معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا۔ ان کو مرجیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایمان کو عمل سے مؤخر مانتے ہیں۔ اور اگر رجا سے مانے تو اس لیے کہ وہ گناہ کے باوجود رجا یعنی بخشش کی امید میں مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یہ اس وجہ سے ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا قیامت تک کے لیے، خواہ کتنی ہی گناہ کرتا ہو۔ اور سی اصول و ضوابط جس پر وہ عمل پیرا ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کے بارے میں اپنے فیصلے اس خالق کائنات کے سپرد کرتے ہیں جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ سورہ غافر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کچھ اور لوگ ہیں ان کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ میں 106 نمبر کی آیت ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خوارج کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا ہو، یہ فرقہ جو ہے خوارج کے رد عمل کے طور پر یہ سامنے آیا ہو۔ اس کی وجہ سے چونکہ ان کی طرف سے معلوم یہ تھا، افراد کا معاملہ، غلو تھا ان کے ہاں، تو ان کی طرف سے تھوڑا یہ چیز سامنے آئی۔ تو مرجیہ نے مسلم فرقوں اور گروہوں کو جوڑنے میں نمایاں کام انجام دیا ہے۔ ان کی کوششوں اور کاوشوں سے شیعہ و سنی اور خوارج، سنت اور خوارج اور معتزلہ کے درمیان امامت کے اختلاف کو حل کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح یہ ایک نیا سماجی مسئلہ حل ہو گیا۔ مرجیہ کا نظریہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان مسلمان لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ان کو وہی حق حاصل ہوگا جو ایک مسلمان کو ہوتا ہے، اور ان پر وہی ذمہ داری ہے جو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ مرجیہ کسی بھی ایسی حکومت سے جنگ کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے جو مسلمانوں پر مظالم کو روا سمجھتی ہے، خاص طور سے ماوراء النہر کے باشندوں کے ساتھ۔ مرجیہ بے قصور لوگوں کے خون بہانے کو حرام سمجھتے تھے۔ وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور ہر وہ شخص جو مسلمان جماعتوں اور فرقوں کے درمیان محبت اور مساوات کی بات کرتا ہے وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا جو حارث ابن سریح کے ماننے والے تھے، جس نے ملک کے ماوراء النہر کے اندر امویوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ حارث کا دعویٰ تھا کہ وہ مہدی ہے، جیسے مہدی بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے اس کو مظلوموں کی مدد اور ظالموں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے بھیجا ہے۔ مرجیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ و نظریہ مرجیہ کے نزدیک عمل ضروری نہیں ہے، ایمان کے بعد عمل ضروری نہیں۔ گناہ کبیرہ کرنے والوں کا معاملہ وہ قیامت تک اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ جو مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسالت اور آخرت کی بات، آخرت کو مانتا ہو، وہ جنت میں جائے گا،
خواہ گناہ کیوں نہ کرتا ہو، ان کے یہاں معصیت کے ارتکاب سے ایمان متاثر نہیں ہوتا۔ اس نظریہ اور مذہب نے بہت سے نافرمانوں، بے دین لوگوں اور فاسق و فاجر لوگوں کے لیے راستہ بہت ہی آسان کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نظریے کی بنیاد پر ارجاء کفر ہے، جس کا اقرار کرنے والا خارج عن الملہ ہے، کیونکہ ایمان میں دل سے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ، ایمان کے اندر جو ہے دل سے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار اور جمرے ارکان اسلام پر عمل کرنا بھی داخل ہے۔ اس میں کچھ اگر چھوٹ گیا تو وہ آدمی مومن نہیں ہوگا، کیونکہ زبید نے شقیق ابن مسلمہ سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا کہ مرجیہ کون ہے، مرجیہ کس کو کہتے ہیں، مرجیہ کون لوگ ہیں، کیا نظریہ ہے ان کا، ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہیں، جو یہ اس امت کے فقیہ ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس کا قتال کرنا کفر ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد گناہ مؤثر نہیں ہوتا تو پھر سباب اور قتال پر فسق اور کفر کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ان کا نظریہ جو ہے، یہ نظریہ بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے نظریہ۔ بھئی اسلام ایمان اور وہ یعنی معصیت سے متاثر نہ ہو، متاثر تو ہوتا ہے بھائی حدیث، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، الا یہ کہ وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات مکمل ہو چکی، وما توفیق الا باللہ۔